اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ یعقوب 2 باب۔ سنیے، یعقوب دوسرا باب بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، پہلی سے 13ویں اور پھر 14ویں سے 26ویں آیت تک۔ پہلے حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے موسیٰ کی شریعت کو قائم رکھنے سے اب ہم راست باز نہیں ٹھہرائے جاتے، ہم موسیٰ کی شریعت کے تابع نہیں ہیں، بلکہ اب ہم نئی شریعت کے تابع ہیں جو آزادی کا شاہی قانون کہلاتی ہے، جو بنیادی طور پر محبت کا قانون ہے۔ یسوع نے کہا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیے جاتا ہوں جو کہ ساری شریعت اور نبیوں کی تعلیم کو نچوڑ ہے، جس پر عمل کر کے باقی تمام باتیں قائم رکھی جا سکتی ہیں۔ تمام باتیں، پرانے عہد کی شریعت کی روح کو زندہ رکھا جا سکتا ہے اگر ہم محبت میں چلنا سیکھ لیں، اور محبت کو اسی سے جانا جا سکتا ہے کہ ہم لوگوں سے کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ یہ یاد نہیں رکھتے کہ آپ نے کیا کہا، بلکہ وہ یہ یاد رکھتے ہیں کہ آپ سے مل کر انہیں کیسا لگا۔ آمین۔ وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ آپ سے مل کر انہیں اچھا لگا یا برا لگا، آپ نے انہیں قیمتی ہونے کا احساس دلایا یا انہیں بے قیمت ہونے کا احساس دلایا، اور یہ دوسرے انسان کی بات کو اسے 2 سیکنڈ ٹو کے بنا جتنا سادہ ہو سکتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ایسے بہت سے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جن سے ہم لوگوں کی قدر و قیمت میں اضافہ کر سکتے ہیں اگر ہم خدا کو اپنی زندگی میں ایسا کرنے دیں۔ اب میں نہیں جانتی جو میں اس وقت بول رہی ہوں آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ لوگوں سے محبت کرنا اور یہ کہ ہم ان سے کیسا برتاؤ کرتے ہیں، میں ذاتی طور پر یقین رکھتی ہوں کہ خدا کے نزدیک سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں سے کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ میرے خیال سے یہ کہ میں ہر طرح کے لوگوں سے کیسا برتاؤ کرتی ہوں میری زندگی کے مسا کے متعلق سب سے اہم بات ہے، اور آپ کی زندگی کے مسا کے متعلق بھی۔ اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اگر ہم اپنی زندگی اس بات کو یقینی بنا کر گزاری کہ ہم لوگوں کی قدر کرتے اور ان سے صحیح برتاؤ کرتے ہیں، تو آپ کو اپنے برکتوں والے ٹوکرے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ برکتیں آپ کا پیچھا کریں گی اور آپ کو گھیر لیں گی۔ سو کبھی شاید ہمیں اپنی سوچ کا زاویہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یعقوب دوسرے باب کا دوسرا حصہ اس سے متعلق ہے۔ جیسا یعقوب نے کہا کہ آپ ایمان کو عمل سے جدا کر کے نہیں دیکھ سکتے، اور یہ ہمیشہ سے ہی تھوڑا مشکل رہا ہے تھیولوجی کے حساب سے ان کے درمیان کہ جو پولوس نے کہا ایمان کے وسیلہ سے مکمل طور پر راست باز ٹھہرایا جاتا، اور جیسا یعقوب نے یہاں کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس ایمان ہے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تمہارا ایمان سچا ہے تو اس کا ساتھ دینے کے لیے اعمال بھی ہوں گے۔ سو کہتا ہے تو اپنا ایمان بغیر اعمال کے تو مجھے دکھا اور میں اپنا ایمان اعمال سے تجھے دکھاؤں گا۔ سو دراصل تاریخ میں ایسے ماہر الہیات بھی گزرے ہیں جن میں چند بڑے مشہور بھی ہیں جنہوں نے سوچا کہ یعقوب نے کچھ غلط کہا، کیونکہ یہ تقریباً اس طرح لگتا ہے جیسے وہ پولس کی بات سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن در حقیقت ہو کیا رہا ہے جیسا کہ عموماً چرچ میں ہوتا ہے۔ آپ ایک سچی بات سیکھتے ہیں کہ ہم اعمال سے نہیں ایمان سے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، اور یہ درست ہے، ہم خدا کے سامنے ایمان سے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، نہ کہ اعمال سے۔ نجات کو کمایا نہیں جا سکتا، خدا کے پیار کو کمایا نہیں جا سکتا، ہم خدا کی بادشاہی کا ٹکٹ نہیں خرید سکتے، یہ خدا کے فضل سے آتی ہے اور ہم اسے ایمان کے وسیلہ پاتے ہیں۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ اگر ہم سچائی سے ایمان لائیں تو خدا کے سامنے ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ آمین۔ اور واہ، یہ تو کمال کی خبر ہے۔ اور اگر آپ مسیحیت کو قانوناً دیکھیں تو یہ بے حد اعلیٰ خبر ہے، کیونکہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ خدا کے ساتھ چلتے ہوئے ہم انتہائی اچھا بننے کی کوشش کرتے اور بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ہم خود پر جھنجھلاتے ہیں اور ہر وقت احساس ناکامی میں گرفتار رہتے ہیں، کیونکہ ہم ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں، اور پھر ہم خوشخبری کو پاتے ہیں۔ مجھے اس موت کے بدن سے کون رہا کرے گا؟ اوہ خدا کا شکر ہے، وہ کرے گا یسوع کے وسیلہ۔ سو اب ہم سب پرجوش ہیں کیونکہ ہم نے خدا کے فضل کے بارے میں جانا کہ مجھے اپنے اعمال سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، خدا پہلے ہی کر چکا ہے میرے لیے، اور اگر میں ایمان رکھتا ہوں سو ہم بالکل
یقیناً ایسے لوگ ہمیشہ ہوتے ہیں جو توازن کو برقرار رکھتے ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن پھر ایسے لوگ بھی ہیں اور آج بھی ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا، تو اگر خدا سب سے پیار کرتا ہے اور خدا بڑا مہربان اور فضل والا ہے، تو پھر وہ ایسی سوچ میں غوطہ کھاتے ہیں کہ ہم جو بھی کریں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آخر کو خدا محبت ہے اور وہ سب سے پیار کرتا ہے اور سب پر ترس کھاتا ہے۔ سو پھر آپ میں وہی پرانی بد کرداری آنے لگتی ہے۔ آپ میں وہ بد کرداری آنے لگتی ہے جو مسیحیوں میں چل رہی ہے، اور پھر اس وجہ سے ہماری گواہی مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہے، کیونکہ دنیا ہمارے ایمان کو نہیں دیکھ سکتی جب تک ہم انہیں اپنے اعمال نہ دکھائیں۔ سو واقعتاً اس کے درمیان کوئی تضاد نہیں جو پولس نے کہا اور جو یعقوب نے کہا۔ اگر آپ اس کو یوں سمجھیں، جو پولس نے کہا وہ درست ہے، ہم خدا کے سامنے ایمان کے وسیلہ راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، مگر جو یعقوب نے کہا وہ بھی درست ہے کہ ہم آدمیوں کے سامنے اپنے اعمال سے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اور ہمیں خدا کی نظر میں راست باز بننا ہی کافی نہیں کہ اب میں خدا کے سامنے راست باز ہوں اور بادشاہی میں جا سکتا ہوں، اور میں واقعی خدا پہ بھروسہ رکھ سکتا ہوں، اور اگر سچ کہوں تو آپ لوگوں سے ناجائز برتاؤ کر سکتے ہیں اور بادشاہی میں بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ تو سچ کہوں کیا ہوگا؟ آپ خوش نہیں ہوں گے، آپ اچھا پھل نہیں لائیں گے، آپ کسی اور کو اپنے ساتھ بادشاہی میں نہیں لے جائیں گے، شاید آپ کسی کے نہ جانے کا بھی سبب بنے۔ جی کیا آپ سن رہے ہیں؟ اور میں بتاؤں آپ کے پاس کیا نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی اجر آپ کا انتظار نہیں کر رہا جب آپ وہاں جائیں تو، اور بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اس پہ اجر ملے گا۔ جس طرح سے ہم نے اپنی زندگی کو گزارا ہے کہ ہم نے بدن کے عالم میں رہتے ہوئے کیا کیا، اور میں ذاتی طور پر اجر کی بہت قدر کرتی ہوں۔ میرا مطلب ہے جو سفر ہم یہاں طے کرتے ہیں، یہ کہنے میں کیا حرج ہے کہ ہمارے پاس 100 سال ہیں۔ میرا مطلب بات تو کافی حد تک بری ہے، لیکن جب ہم بادشاہی میں داخل ہوں تو میں نہیں چاہتی کہ اپنی ابدیت ممکنہ طور پر بہترین طریقے سے صرف اس لیے نہ گزاروں کہ میں نے یہاں وہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ میں یہ بہت بار کہہ چکی ہوں اور میرے خیال سے اچھی بات ہے۔ میرے خیال سے ہمیں یہاں رہتے ہوئے وہاں کی تیاری کرنی چاہیے، اور شاید ہم بہت سارا وقت اپنی زندگی کو آرام دہ بنانے کا سوچنے میں لگاتے ہیں، اور یہ بالکل نہیں سوچتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں یہاں آرام دہ زندگی گزارتی ہوں کہ نہیں، کیونکہ میرے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے، اور میں اس بات کی تسلی کر لینا چاہتی ہوں کہ میں اس طرح سے جی رہی ہوں کہ جب میں خدا کے سامنے کھڑی ہوں تو مجھے میرا پورا اجر ملے، کیونکہ یہاں رہتے ہوئے میں نے وفاداری کی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سو میں خدا سے اپنے کاموں کے وسیلہ کچھ پا نہیں سکی، لیکن میرے پاس موقع ہے جب تک میں یہاں ہوں میں لوگوں کی زندگیوں کو بدلوں، اور میرے پاس موقع ہے کہ میں بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ بادشاہی میں لے کر جا سکوں، اور میں لے کر جا رہی ہوں۔ کیا آپ اس کے لیے بےتاب نہیں کہ جب آپ بادشاہی میں داخل ہوں تو بہت سے لوگ یہ کہیں کہ اگر تم نہ ہوتے تو میں یہاں نہ ہوتا؟ کیا یہ اچھی بات نہیں؟ اگر تم نہ ہوتے تو میں یہاں نہ ہوتا۔ تم میرے لیے ایک زبردست مثال تھے، میں نے تمہاری زندگی میں واقعی کچھ محسوس کیا اور چاہا کہ میں اسے پاؤں۔ آپ جانتی کہ میرے ڈیڈ ایک برے انسان تھے، اور 83 سال کی عمر میں انہیں خدا کی بادشاہی میں لے کر جانے کا شرف مجھے حاصل ہوا، جس کے لیے میں شکر گزار ہوں، لیکن میں اب بھی دکھی ہوں کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کو ضائع کر دیا۔ مجھے دکھ ہے کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ برا سلوک کیا۔ آئیں ایسی زندگی نہ گزاریں کہ جب تک ہم بادشاہی کے پچھلے دروازے پہ کھڑے ہوں صرف تب تک ہی ٹھیک رہیں، بلکہ ایسی زندگی گزاریں جس سے خدا کو جلال ملے، جو کسی اور کی زندگی کو بدلنے کا سبب بنے۔ سو یہاں تک پیغام میں نے سارا کا سارا آپ کو سنا دیا ہے، لیکن ہم پیچھے جا کر پھر سے آیات پر نظر ڈالیں گے۔ یعقوب 2 باب پہلی آیت: اے میرے بھائیو، ہمارے خداوند ذوالجلال یسوع مسیح کا ایمان تم میں طرفداری کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ اگر ایک شخص تو سونے کی انگوٹھی اور عمدہ پوشاک پہنے ہوئے تمہاری جماعت میں آئے، اور ایک غریب آدمی میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے آئے، اور تم اس عمدہ پوشاک والے کا لحاظ کر کے کہو کہ تو یہاں اچھی جگہ بیٹھ،
اور اس غریب شخص سے کہو کہ تو وہاں کھڑا رہ یا میرے پاؤں کی چوکی کے پاس بیٹھ، تو کیا تم نے آپس میں طرفداری نہ کی اور بدنیت منصف نہ بنے؟ اب ہم سب یہ سوچنا پسند کرتے ہیں، ہم میں تعصب نہیں ہے، لیکن سچ پوچھے تو میرا خیال ہے شاید اس کمرے میں موجود ہر کوئی زندگی میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت تعصب پسند ہے۔ چلیے آئیے اس کے بارے میں ایک مثال لیتے ہیں، جیسے اس نے امیر اور غریب کی مثال دی۔ اگر میں آپ سے سچائی سے کہوں تو کبھی کبھار دولت مند لوگ غریب لوگوں سے کتراتے ہیں، لیکن غریب لوگ بھی ایک دم سے کسی بھی ایسے شخص کے بارے میں غلط رائے قائم کر لیتے ہیں جس کے پاس ان سے زیادہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، ہماری ایسی آراء جن کی بنیاد میں کچھ نہیں بے حد افسوسناک ہے۔ میں نے کہا وہ آراء جن کی بنیاد میں کچھ نہیں، ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے مگر اس کے بارے میں ایک ٹھوس رائے رکھتے ہیں۔ سو میں ہرگز اس طرح کی نہیں ہونا چاہتی اور کبھی بھی عدالت یا تنقید کے ذریعے ان چیزوں کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرنا چاہتی جن کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں، لیکن ہماری عادت ہے ہر اس بات سے کترانے کی جو ہماری جیسی نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم ذرا دھیرے چلیں گے۔ مثال، اگر آپ 50 یا اس سے اوپر ہیں تو آپ کا تعلق خاص نسل سے ہے جس سے ہم سب کا تعلق ہے، اور میں آپ کو سچ بتاتی ہوں کہ ہم نسل کے حساب سے سوچتے ہیں، میرا مطلب ہم ایسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جان لیجئے میں ایک کافی شاپ میں جاتی ہوں اور کاؤنٹر کے پیچھے جو لڑکی بیٹھی ہے اس کے دونوں بازوؤں پر ٹیٹوز بنے ہیں، جگہ جگہ سے اس نے خود کو چھید رکھا ہے اور بال 3 مختلف رنگوں سے رنگے ہیں اور بری طرح سے بکھرے ہوئے ہیں، اور اگر میں سچ کہوں تو میرے اندر کچھ ایسی سوچ کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، اس کی مرضی، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی میرے بارے میں ایسا ہی سوچتی ہو۔ میں اپنا 3 پیس رائن اسٹون کا سوٹ اور اپنے ایئر رنگز اور ہر چیز پہن کر جاتی ہوں، میرے بال بنے ہوئے ہیں، میک اپ پرفیکٹ ہے، اور وہ خود بخود یہ سوچنے لگے گی یار یہ کون ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور ہم سب کو ارادتاً، اور میں یہ اس لیے کر رہی ہوں کہ ہم سب کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ہمیں ارادتاً ان دیواروں کو گرانا شروع کرنا چاہیے۔ میرا مطلب ہم میں سے ہر ایک کو یہ سب مقصد کے تحت کرنا ہوگا۔ یہاں بہت سی تعریف کرنے والی بدبودار دیواریں ہیں جو ہمیں ایک دوسرے سے جدا رکھتی ہو، یہاں تک کہ ہم میں لوگوں کے لیے نفرت کو بھی ہوا دیتی ہیں۔ اور جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ہماری قوت کو خاص طور پر چرچ میں کم کر دیتی ہیں، خاص طور پر چرچ میں۔ دیکھیں، اب میرا مطلب یہ ہے کہ یہ سب پاک روح کے الفاظ ہیں، کبھی بھی تنگ نظر نہ بنے، کسی ایک شخص کی طرفداری نہ کریں جبکہ کسی دوسرے سے آپ ناجائز برتاؤ کر رہے ہوں، اور یہ سوچنا بند کرنا ہے کہ ہر ایک کو ٹھیک ہونے کے لیے بالکل ہمارے جیسا بن جانا چاہیے۔ آمین۔ آپ جانتے ہیں بہت سال پہلے ہم نے منسٹری میں کچھ تبدیلیاں کی اور ہم نے نوجوان پرستاروں کی ٹیمز کو لانا شروع کیا، اور مطلب میں اب بھی وہاں بیٹھ کر سوچتی ہوں کہ وہ ہم سے فرق طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، سو شاید میں بھی انہی کی طرح کے کپڑے خریدنا چاہوں گی۔ جانتے ہیں نا ان کی جینز، اور میں آج تک سمجھ نہیں پائی کہ کوئی ایسی جینز کے $100 کیسے دے سکتا ہے جس میں سوراخ ہو، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس سے ان کے مسا میں کوئی کمی نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا ان کے مسا میں کچھ بھی کمی نہیں ہو رہی، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے مسا میں کیسے کمی ہو سکتی ہے اگر مجھ میں احساس برتری آ جائے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ اب چلیں، مجھے وہاں نیچے آنے پر مجبور نہ کریں۔ ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کیونکہ انہوں نے ٹیٹو بنوا رکھا ہے، اور یہ کچھ ایسا ہے جو ہم کبھی نہیں بنوائیں گے، یا انہوں نے ناک چھدوا رکھی ہے اور ہم کبھی ایسا نہیں کریں گے۔
یا ان کی جینز میں سوراخ ہیں جو ہمیں پسند نہیں. ہمیں ان کے بارے میں کسی بھی طرح کچھ نہیں پتا اور ہمیں لوگوں کے دلوں کو جاننے کی زحمت گوارا کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ جانتے ہیں ہم کیسے ہیں. یہ ان میں سے ایک ہے. چلو چھوڑو. اب میرا یہ خیال ہے کہ آپ جانتے ہیں کچھ لوگوں کے لیے میں بھی ان میں سے ایک ہوں. ٹی وی کے ان مبشروں میں سے ایک جو ہر ایک سے پیسے اینٹتے ہیں. معذرت کے ساتھ میں ان باتوں سے تنگ آ چکی ہوں. مطلب ہم ہر ایک چیز پر اعتراض کرتے ہیں اور جو بات ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کے متعلق ہمیں کوئی علم نہیں ہوتا. انجیل کی خاطر ہمیں اپنی قبولیت کے دائرہ کار کو وسیع کرنا ہوگا. اب اس کے بارے میں میرا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمیں گناہ سے سمجھوتا کر کے یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے صرف اس لیے کہ کوئی ایسا کرنا چاہتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں ہم گناہگار سے محبت کر سکتے ہیں. آمین. یعقوب ایمانداروں کو خبردار کرتا ہے کہ وہ سب لوگوں سے یکساں برتاؤ رکھیں. ان کی دولت اور سماجی حیثیت سے قطع نظر. میں اس کہانی کو بہت بار سنا چکی ہوں لیکن پھر بھی دوبارہ سنیے. بہت سال پہلے میں ایک ڈاکٹر کے آفس میں بیٹھ کر اپنی اپوائنٹمنٹ کا انتظار کر رہی تھی اور وہاں ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا جس نے برف پہ گر کر اپنی ٹانگ توڑوا لی تھی اور اس نے 1 سے زائد مرتبہ مجھے اپنی ٹانگ کے بارے میں بتایا. اب مجھے ذرا سمجھ آئی کہ یہ شخص اکیلا رہتا ہے اور بس وہ تنہا ہونے کے باعث کسی نہ کسی سے بات کرنا چاہتا ہے. لیکن میں اسے بات نہیں کرنا چاہتی تھی. میں بس اپنی بائبل پڑھ کر روحانی بننا چاہتی تھی. مطلب میں دعا کر رہی تھی, بائبل پڑھ رہی تھی اور یہ شخص مسلسل مجھ سے بات کیے جا رہا تھا اور در حقیقت میں نے خدا سے کہا اس سے کیا مجھے تنہا چھوڑ دے. کچھ ایسی دعائیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں لیکن خدا ان کا جواب نہیں دے گا. سو خدا نے مجھ سے بات کی کہ اگر یہ شخص بلی گراہم ہوتا تو کیا تو اس کی بات سنتی؟ او خدایا, خدا جانتا ہے کہ کس طرح آپ کو توڑنا ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ صرف چند لفظوں سے. اور مجھے تو مزید پیغام کی بھی ضرورت نہیں تھی. میں پورے طور پر جانتی تھی کہ خدا کیا کہہ رہا ہے. آپ کسی ایسے شخص کی ہی بات سنتے ہیں جو آپ کے خیال میں اہم ہو کیونکہ آپ سوچتے ہیں اس سے آپ کی اہمیت بڑھے گی, یا پھر شاید اس لیے کہ وہ آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. میں آپ کو کچھ بتاؤں, میں آپ کو کبھی ایسی غذا دینے کی کوشش نہیں کرتی جو خدا نے پہلے مجھے نہ دی ہو. پچھلے ہفتے صبح میں واک کرتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی جو ہم سنتے ہیں, اور میں نے سوچا کہ بات پتہ ہے کیا ہے, میں نفرت سے بہت تنگ آ چکی ہوں. مطلب میں تھک چکی ہوں لوگوں کی نفرت اور نسلوں کی نسلوں سے نفرت دیکھ دیکھ کر, صرف اس لیے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے سے مختلف ہیں. سو میں نے پاسٹر مائک سے کہا کہ میری مدد کریں اور ہم نے تھوڑی بہت اسٹڈی کی اور غور کر کے دیکھا کہ ایسی جنگوں کے انبار ہیں جو صدیوں تک لڑی گئیں کیونکہ ایک تہذیب یا نسل کے اعتبار سے لوگ ایک دوسرے سے مختلف تھے. اس کا آغاز پیدائش میں قائن اور حابل سے ہوتا ہے. وہ مختلف تھے. 1618 سے 1648 تک مذہبی جنگ چھڑی رہی جو کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کے بیچ رہی. اب میں یہاں آپ کو مذہبی جنگوں کے بارے میں بتا رہی ہوں. ہم اور چیزوں میں اپنے آپ کو بالکل نہیں الجھائیں گے. یہ صرف مذہبی جنگیں نہیں تھی بلکہ ان کی بنیاد لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہونا تھا. نازی جوئش ہولوکاسٹ, 60 لاکھ لوگ صرف اس بنا پر قتل کر دیے گئے کہ وہ یہودی تھے. کوئی اور وجہ نہیں. میں تمہیں پسند نہیں کرتا, تم میرے جیسے نہیں, ہم تمہیں مٹا دیں گے. 1967 سے 10 لاکھ لوگ نائجیرین سول وار میں مارے گئے. 2 قبیلوں کے درمیان جنگ جو ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے. روانڈا جینوسائیڈ, 100 دن میں 10 لاکھ لوگ بے رحمی سے ذبح کر دیے گئے اور وہ جنگ 2 قبیلوں کے بیچ نسلی نفرت کی بنا پر ہوئی, ٹیوٹس اور ہیوٹس. اور سالوں تک آئرلینڈ میں کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کے بیچ جھگڑا اور جنگ رہی اور یہ کچھ ایسی تھی کہ منہ کھلا کا کھلا رہ جائے.
در حقیقت ایک ایسی جنگ جو سرد مذہبی جنگ کہلاتی ہے، جو 962 سال تک چلی، اور یہ مشرقی کیتھولک چرچ اور مغربی کیتھولک چرچ کے بیچ تھی، جو یونانی یا روسی آرتھوڈکس تھے، اور وہ 1054 میں جدا ہوئے۔ وجہ نظریاتی فرق تھا، اور تب سے ان کے بیچ سرکاری طور پر کوئی میل ملاپ نہیں ہوا۔ وہ نظریاتی فرق جس کی بنا پر وہ جدا ہوئے وہ پاک روح کا ماخذ تھا، اور یہ کہ عشاء ربانی کے طور پر انہیں خمیری یا بے خمیری روٹی کھانی چاہیے۔ اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ دنیا ہم سے پھر متاثر کیوں نہیں ہو رہی؟ اور پھر آج صبح ہی میں نے آن لائن دیکھا کہ کتنے مسیحی فرقے ہیں، اور پتہ لگا کہ مسیح کے بدن کے 33,000 حصے ہیں، جن میں سے جانتے ہیں 22,000 خود مختار ہیں۔ سو یہ وہ تمام لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ کوئی انہیں یہ بتائے کہ کیا کرنا ہے۔ 9,000 پروٹیسٹنٹس ہیں، 16,000 اپنے آپ کو مارجنلز کہتے ہیں، میں نہیں جانتی یہ کیا ہیں، 781 آرتھوڈکس ہیں، یہ فرقے ہیں، صرف لوگ نہیں ہیں، 242 کیتھولکس، 168 اینگلیکنز، اور بھی ہیں، ریڈیو چرچ ہے، ٹی وی چرچ ہے، آن لائن چرچ ہے، وہ چرچ جس کا کوئی مشن نہیں ہے، اور پھر ایک گروپ ہے جو خود مختار بردرن کہلاتے ہیں۔ کیا آپ اس گروپ کا حصہ بننا پسند کریں گے؟ جو خود مختار بردرن کہلاتے ہیں۔ اور پھر جب پینتیکوسٹلز کی باری آئے تو اب ذرا مزہ آئے گا۔ یہاں عام پینتیکوسٹلز ہیں اور ہولی نیس پینتیکوسٹلز ہیں، ونس پینتیکوسٹلز ہیں اور ڈیلیورنس چرچ پینتیکوسٹلز ہیں، اور پھر کیرزمیٹکس پینتیکوسٹلز ہیں جو کہ عزت دار پینتیکوسٹلز ہیں۔ میرا خیال ہے مجھے نہیں پتا ہم کون سے والے ہیں۔ اور پھر وہ سب جو کسی مشن سے تعلق نہیں رکھتے۔ خداوند ہماری مدد کرے، میں تو یہی کہہ سکتی ہوں۔ میرا مطلب ہمیں ان تمام باتوں سے باز آنا ہے، آمین۔ جی آپ جانتے ہیں کیا بچپن کے بپتسمے پر یقین رکھتے ہیں، اور میں مسیح کو پانے کے بعد کے بپتسمے پہ، سو میں آپ کے ساتھ میل ملاپ نہیں رکھ سکتی۔ آپ کو پتا ہے، چاہے تو مجھے سنسار کر دے، لیکن اگر آپ اس کے لیے واقعی فکر مند ہیں تو چلیں دونوں طرح کا بپتسمہ لے لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اور میں گستاخ بننے کی کوشش نہیں کر رہی، لیکن میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ یہ تمام باتیں فضول ہیں۔ مطلب یہ ابلیس کے ہاتھوں خود سے مذاق کرنے جیسا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم ہر ہفتے ایک دوسرے سے نفرت کی ایک نئی وجہ تلاش کریں، لیکن یسوع نے کہا میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی۔ اس زندگی کا لطف اٹھانے کے لیے جس کے لیے یسوع نے جان دی، ہمیں خدا پہ ایمان رکھنے سے بڑھ کر کچھ کرنا ہوگا۔ خاص طور پر ہمیں خدا کے کلام کو پڑھنا ہوگا اور اس کو اپنی زندگیوں میں عملی جامہ پہنانا ہوگا۔ وہ عمل جو ایمان کے ساتھ مل جائے ہماری زندگیوں میں فتح لاتا ہے۔